السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنوری کا مہینہ جی 2025 اور دان چاول کے حوالے سے جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ ہے جی مارکیٹ میں اس وقت تھوڑی سی کریکشن ہوئی ہے اور جو خرید و فروخت ہے وہ الحمدللہ پچھلے جو 3-4 ماہ سے چل رہی تھی بہت اچھی ٹریڈ ہوئی ہے، بہت اچھی ایکسپورٹ ہوئی ہے، بہت ہی خریداری ہوئی ہے اور جو مال اس وقت مارکیٹ میں سٹاک ہوئے ہیں یہ بھی پچھلے سالوں کی سے بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ دان کے سٹاک بھی بہت پڑے ہیں اور چاول کے سٹاک بھی بہت پڑے ہیں، لیکن اس وقت جب سٹاکیہ مال بیچنے کے لیے مارکیٹ میں نکلا ہے یا پوچھ دچھ کر رہا ہے تو مارکیٹ میں اس لیول کا اس طرح کا گاہک مارکیٹ میں موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے مارکیٹ میں سیل کرنے والے زیادہ ہیں اور پرچیز کرنے والے کم ہے، خریدار تھوڑا سا کم ہے، تو دباؤ کا شکار ہے مارکیٹ کو۔ زیادہ تر لوگ مندہ کی راگ لگا رہے ہیں، جبکہ میرا تھوڑا سا موقف مختلف ہے دوسروں کے حساب سے۔ تو میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ جو مارکیٹ کو وقت سے پہلے زیادہ اوپر لے گئے تھے اور وہ لے جانے والے سٹاکیے تھے، یا وہ ملر جو چھوٹا لیول کا کام کرنے والے ہیں، آج حاضر مونجی خریدی اور مونجی کے حساب سے حاضر چاول بیچ دیا اور وہ حاضر بیچتے رہے لیتے رہے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی غرض نہیں تھا کہ وہ اوپر جانا نیچے جانا۔ اسی حوالے سے سٹاکیے نے وہ چاول بھی خریداری کیا جو حاضر مال بن کے بک رہا تھا اور دان بھی خریداری کر کے سٹاک کیا۔ آج جنوری ہے اور فروری آنے والا ہے تو مارکیٹ میں زیادہ تر لوگ بیچنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مارکیٹ میں نا وہ گاہک نہیں ہے، کسٹمر نہیں ہے، تو بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے بھی ٹریڈ خاموش ہو گئی ہے۔ جب ٹریڈ زیادہ ہوئی ہے، وہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نومبر کے مہینے میں اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں بہت زیادہ مال ایکسپورٹ ہوا ہے اور تاریخ کی بلند ترین سطح پر بھی پہنچا ہے، لیکن یہ ہے پوائنٹ، اصل بات سمجھنے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنا مال ایکسپورٹ ہوا ہے، اب ایکسپورٹ کو وارا نہیں ہے۔ یہ کیا بول رہے ہیں؟ ابھی بین الاقوامی مارکیٹ میں ریٹ کم ہے اور پاکستان میں زیادہ ہے، تو یہ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی میں نے پیچھے بتا دی کہ وقت سے پہلے سٹاکیہ اور لین دین کرنے والے، اوپر سے مال ایکسپورٹ ہو رہا تھا، اوپر سے سٹاکیہ آ گیا مارکیٹ میں۔ یہ اہم بات جو میں بول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت سیلے کا، سٹیم کا، کچے کا، چاول کا جو ریٹ چل رہا تھا وہ سیلے کا ریٹ تھا 9,000، 100-200 نیچے، 100-200 اوپر، تو بہت ٹریڈ ہوا، بہت مال بکا، بہت نکل گیا 2 ماہ میں۔ اور اس کے بعد سٹیم جو تھا وہ 9,000 سے لے کے 95-96 10,000 کے اندر اندر تھا، تو وہ بھی بہت مال بکا، ٹھیک ہے۔ وہ تھا ریٹ فیوریبل، ایکسپورٹ کے بھی فیوریبل تھا اور مقامی سطح پہ بھی اس کی جو اپنا خریدار کی پہنچ میں تھا۔ جب یہ ریٹ چلے گئے 10,000 پلس میں، 500-600 میں، تو ہمارا کسٹمر جو تھا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جب گاہک آگے آیا تھا وہ ریٹرن ہو گیا، واپس ہو گیا۔ دوسرا، مال بیچنے والے مارکیٹ میں زیادہ ہے، خریدار نکل گیا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جب گاہک آ جائے تو خریدار آ جائے تو ہم یہ ایسا سلوک کریں کہ نہیں بھی ہم نے بیچنا نہیں اور تیزی آئے گی۔
تو یہ گاہک اللہ کی رحمت بن کے آتا ہے. سودا لین دین کرتے رہنا چاہیے، ٹریڈ کرتے رہنا چاہیے. میں ہمیشہ کے لیے یہی بولتا ہوں کہ جو آدمی لین دین کرتا رہتا ہے وہی جیتتا ہے. جو سٹاک کر لیتا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہوتا ہے. ہر آدمی ہر وقت اندرون برون ملک کے حالات کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتا ہوتا. تو اس حوالے سے جو ٹریڈ کرنے والا ہے وہ جیت جاتا ہے. تو بقایا میں آپ کو چند ایسے اپنے ایکسپرٹ کے ساتھ، ایسے کوئی چند دوستوں کے حساب سے میں ان کو اس لیے ملا دیتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے، بات سمجھنا آسان ہو جائے. کچھ میری کہنے کی بات ہوتی ہے، کچھ ان کی رائے ہوتی ہے، مل کے آخر کار کسی میرے بھائی کو، کسی میرے دوست کو وہ بات سمجھ آ کے اس کا کوئی بھلا ہو جائے، فائدہ ہو جائے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. دوسرا آنے والے وقت کی اگر میں کبھی منہ سے نکل جائے یا ایسی بات ہو جائے کہ آنے والے دنوں میں ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میں یہ بارہا دفعہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ میں اعداد و شمار، حالات و واقعات، لوگوں کی رائے، کوئی ایکسپورٹر حضرات کی، کوئی اندرون برون ملک سے کچھ لوگوں سے رابطے کے حساب سے یہ ساری چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آنے والے وقت کو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو آپ اس کو سبسکرائب کریں. تو اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں گے تو یہ پھر نوٹیفیکیشن آپ کو جب بھی یہ ہمارا وائس آتے ہیں یا ہماری یہ پروگرام جو ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ آسانی سے پھر ہر آدمی کو تو سینڈ نہیں کر سکتے یا ہر آدمی کو ہم نہیں بھیج سکتے. تو اس کو سبسکرائب کریں گے، انشاءاللہ آپ کو یہ نوٹیفیکیشن مل جایا کریں گے. تو دوسرا دعاؤں میں یاد رکھنا جی. تو میں آپ کو یہ ملا رہا ہوں، آپ ان کی زبانی بھی کچھ چیزیں سنیں گے. السلام علیکم. جی بالکل ملک صاحب، آپ نے اور ملک میاں رضوان صاحب نے، اصل میں میاں رضوان صاحب نے بات کی تھی، وہ بات کر کے خاموش ہو گئے. انہوں نے ایک یا دو بار بات کی تھی، لیکن آپ نے اس بات کو کوئی 6-7 بار دہرایا، بلکہ پورا کوئی کافی دیر آپ نے اس بات کو دہرایا، حالانکہ وہ سامنے نظر آ رہا تھا. اچھا، چیزیں اس طرح سے ہیں کہ ہم لوگ کم فہم ہیں، ہمارے تک پوری معلومات نہیں ہیں، وہ غیر مناسب ہوگا، اس کو ہم لوگ چھوڑیں. لیکن جو آپ فرما رہے ہیں نا گندم کا، آپ یقین نہیں کریں گے، ہمارے پاس ایک بڑا ایریا ہے، کسان ابھی تک گندم رکھ کے بیٹھا ہوا اور بہت پریشان ہے. ہمیں ایک چیز کا خیال کرنا ہے، یہ میں چاول کی بات کرتے ہوئے دہرا رہا ہوں یہاں پہ، جتنا بڑا سٹاک گندم کا اس وقت پڑا ہوا ہے پنجاب میں، آپ سب کے لیے حیران کن ہوگا. جو معلومات ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہمارا جو منجی کا سپلائر ہے، میں مل پہ بیٹھ کے ان لوگوں سے پوچھتا رہا ہوں، تو وہ حیران تھے کہ میں گندم کا کیوں پوچھ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ گندم تو پڑی ہے جو نئی آ رہی ہے نا، اس کی گھبراہٹ اور ہونی ہے. گندم اس سال سرپرائز دے گی سب کو، اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ آئے اور وہ اس چیز کا کریڈٹ لیں کہ انہوں نے روٹی یا گندم اور سستی کر دی. حالانکہ وہ سستی نہیں کر رہے، وہ نفرتیں دے رہے ہیں. کسان کا استحصال ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. گورنمنٹ خود تو کر نہیں سکتی، وہ ہمارا سر اور ہمارے جوتے کر رہی ہے. جب یہ گندم آنی ہے نا، اس سے پہلے لوگوں نے تیار ہونا ہے، اور یقین جانیے گھبراہٹ میں ہمارے پاس مونجی کے لیے یہ لوگوں نے نکالنی ہے، مونجی بھی نکلنی ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں نا کریکشن والی، وہ ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے کہا نا، رس نکل گیا ہے، جوس نکل گیا ہے دسمبر میں، اس کا طریقہ کار یہ ہے اور یہ نظر آ رہا ہے. باقی اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کرے. جن لوگوں کو فرض کریں میں نے 10 لوگوں سے بات کی، 5 ایک بات کر رہے ہیں، 5 دوسرے 2 باتیں کر رہے ہیں. جو کریکشن والے اگر میں چہرے دیکھوں، منہ دیکھوں، ان میں آپ کا بھی نام ہے، وہ مجھے زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں. یہ ہو سکتی ہے، اور یہ بچپنا ہے کہ کریکشن نہیں ہوگی. لیکن اسی گندم پہ، یہ گندم سے آگے نہیں جائے گا. مارچ اپریل میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جانا ہے، اور گندم کی فصل بہت افیکٹ کرے گی، بہت زیادہ اثر انداز ہوگی، کیونکہ پرانی گندم بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے. اور اگر گندم کا ریٹ کم ہوتا ہے تو چاول نہیں بچ سکے گا. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، یہ ساری چیزیں ہواؤں میں ہو جانی ہیں. اور یہ بڑی مضبوط رائے ہے
گندم کی فصل نے چولہے ہلا دینی ہے۔ یہ آپ ذرا دیکھیں کہ اگر گندم کا ریٹ اس سے نیچے آتا ہے تو نکو، پاؤڈر، ٹوٹے، ہمارا تو یہ ہے کہ پکائیں کیا، جو چیز سستی اور وارے کی ہے، جو جیب میں آتی ہے وہ پکا لیں۔ ملک عباس کی باتیں بھی سننے والی تھی، آپ کی باتوں میں بھی جان ہے، میں یہ کہتا رہا ہوں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور سائنس سوجرو بھی یہ بات مانتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یورپ یا دوسری دنیا اصل میں جس کے ہاتھ میں، کمزور ہاتھ میں چیز ہے نا، جو بندہ اپنا آگا پیچھا قائم نہیں رکھ سکتا، اپنا آگا پیچھا کج نہیں سکتا، وہ کہیں نہ کہیں سے ننگا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ ہیں تھوڑ پونجی، ہمارے پاس نہ وسائل ہیں، نہ حالات ہیں، نہ ہم لوگ سمیٹ سکتے ہیں، تو کریکشن نہیں، بڑی کریکشن 500,000 روپے چاول کی نہیں ہوگی، یہ 2,000 روپے تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ گندم آنے پہ ہی ہے۔ یقین جانیے ابھی کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے جب 12 بجے ہیں، 12 بجے، پونے 12 بجے میری امریکہ میں بات ہوئی ہے، یورپ میں بات ہوئی ہے، آپ کے مڈل ایسٹ میں بات ہوئی ہے، آپ کے ابھی حاجی عبدالخالق صاحب سے میسیجنگ ہو رہی تھی مختلف دوستوں سے، تو وہ کریکشن کے لیے زیادہ دور نہیں کہہ رہے، یہ مارچ اپریل گندم میں سب کچھ دھل جائے گا۔ السلام علیکم جی، حاجی انور صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، آپ نا بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مارکیٹ کو پوری حقیقتیں بتا رہے ہیں۔ آپ کا یوٹیوب کا چینل بھی میں نے بارہا دیکھا اور گروپوں میں رپورٹنگ بھی، آپ ہر مثبت بات کو بہتر انداز میں سب تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے، آپ کو صحت تندرستی اور آپ کے کاروبار میں برکت دے۔ بھائی صاحب یہاں پہ بدقسمتی ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ آج کریکشن ہے لیکن مونجی میں 200 سے 250 روپے کی ہے، جسے 500 روپے بیان کیا جا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اچھے مال ہم لوگ لے رہے ہیں، روزانہ لے رہے ہیں، لیکن چاول میں کریکشن 300 سے 400 روپے کی ہے، جس کو 1000 روپے بیان کیا جا رہا ہے۔ جب ہوگی تب دیکھی جائے گی، لیکن ہم لوگ وقت سے پہلے باتیں کر جاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی نہیں۔ جو کام ہو رہا ہے بتانا تو وہ چاہیے، اللہ کرے یہ کچھ کا کچھ ہو جائے، لیکن یہ جب ہوگا تب بات کریں گے۔ میرے خیال میں ہم لوگ کسی نہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی غیر مصدقہ بات ہم لوگ کر جاتے ہیں، میں کر جاتا ہوں، مجھ سے ہو جاتی ہے، تو ہمیں جو صحیح اسیسمنٹ ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ ہم لوگ جو مال لے رہے تھے اس میں 200 سے 250 روپے کی کریکشن ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوئی، میکسیمم اتنی ہوئی ہے، میں آپ کو سچی بتاؤں، بلکہ 200 250 نہیں، 150 سے لے کے 250 تک ہوا ہے۔ مشینی مالوں میں 250 ہوا ہے، جو اچھے مال ہیں ان کا 150 روپے سے اوپر نہیں ہوئی۔ جو اچھے مال ہیں آج بھی لینے میں دقت ہوتی ہے، تو ہمیں حقیقت جاننا ہے۔ اور ایکسپورٹ ہو رہی ہے ایران کے لیے بھی اور ٹک ٹک یورپ کے لیے بھی، چھوٹے چھوٹے مارکیٹ میں گاہک ہیں، مجھے نہیں پتا کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے، میرے پاس ہے، جیسے یہ رانا صاحب بتا رہے ہیں ان کے پاس ہے، اور میری معلومات کے مطابق چھوٹے چھوٹے آرڈر ہیں 2 4 کنٹینر کے، بس یہ چلتا رہے، اللہ خیر کرے گا، اور ریٹ بھی ٹھیک ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، جو مارکیٹ میں اس وقت چل رہے ہیں ان سے اچھے ریٹ مل رہے ہیں، تو ہمیں کسی طرح کی گھبراہٹ سے بھی بچنا ہے، کریکشن جتنی ہے اس کو اتنا ہی بتانا ہے ہمیں۔ میں ممنون ہوں اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح اب بھی ویسا ہی کریں گے، محنت کر کے پوری خبر لے کے اور مستند بات کریں گے جیسا کہ آپ کی روایت السلام ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ جی، محترم بھائی جان، آپ نے وہ خود ہی بتا دیا جو چیز ہے، تو بھائی اسی طرح اگر ایک کنٹینر ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں کہیں جگہ جا رہا ہے نا، تو ہم روز کی روٹین کے حساب سے کریانے کی ایک عام دکان کے اوپر بھی تو ہم اتنا مال ایک مہینے کا بیچ رہے ہوتے ہیں نا، تو ایسے کسی ملک میں کسی جگہ پہ کوئی آپ سے کوئی مال منگواتا ہے تو کیوں نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے۔ تو یہ اگر بہت بڑے آرڈر آ گئے ہیں یا کوئی ایسا چیز ہے تو وہ پھر نا بس ان چیزوں سے تھوڑا سا نا، پروپوگنڈا مافیا سے تھوڑا سا نا گریز کرنا چاہیے، بس یہی میرا کہنے کا مقصد تھا، اور میرا کچھ السلام نہیں۔ علیکم بھائی صاحب، آپ نے پوری بات کر دی، پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور دو طرفہ ہو رہا ہے، ہمیں کسی کا حصہ نہیں بننا، ہمیں اپنی شناخت رکھنی ہے، ہمیں کسی طرح سے کسی مندے تیزی کے یا کسی ایسے بندے کا بات نہیں کرنی چاہیے جو مصدقہ نہ ہو۔ آج مارکیٹ میں گھبراہٹ ہے، اتنی ہے کہ وہ جتنے کام ہو رہے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر بات کرنا کل کیا ہو یہ اور بات ہے۔
لیکن میرے خیال میں ابھی نا گھبراہٹ زیادہ بتائی جا رہی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے لگ رہا ہے۔ اب مندی والے اپنی جگہ پہ شادیانے بجا رہے ہیں، پہلے تیزی والوں نے کام نہیں کرنے دیا، مندی والے نہیں ٹھہرنے دے رہے، تو جو چیزیں جتنی ہیں ان کو اتنا ہی میرے خیال میں بیان کیا جائے۔ کل کیا ہو جو ہوگا پھر وہ بات کریں گے، آج کی بات کریں تو آج کام روانی سے چلنے لگے ہیں، نکل رہے ہیں تھوڑے تھوڑے، تو جو ہو رہے ہیں وہی کریں، باقی اللہ جانتا ہے کل کیا ہونا ہے، جب ہوگا دیکھیں گے۔ جی بھائی صاحب، بالکل صحیح آپ نے فرمایا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ وہ میں نے ساتھ ہی کلیئر کر دی، دراصل میرے ذہن میں ریٹ کا بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ لوگ اس کو سمجھیں گے جی بہت بڑی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، وہ میں نے ساتھ ہی کلیئر کر دیا۔ اور باقی گروپس میں بھی میں نے جن میں شیئر کیا تھا نا صاحب، میں نے ساتھ اس کے ساتھ ٹیگ کر کے کیا کہ صرف ایک کنٹینر ہے جس میں 86 بھی ہے، براؤن بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں اسٹیم بھی ہے، سیلا بھی ہے تھوڑا سا، میں بھی وہاں کسی کریانے کی دکان پر آرڈر ہے۔ بہت السلام شکریہ۔ علیکم بھائی صاحب، یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، یہ میں اکیلا نہیں، میرے خیال میں آپ بھی ساتھ ہیں، اور ہمارے چودھری مبارک اطہر صاحب بھی ہیں، غوری صاحب بھی ہیں، اور بہت سارے دوست ہیں، ملک رضوان صاحب ہیں، اور سائیں سونجرو ہیں۔ ہم لوگ اپنی معلومات شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ہماری معلومات کبھی کمزور بھی ہو سکتی ہیں، کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کی اصلاح کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں ہی نہیں، ہم سب لوگ ایسے ہیں جو ایک چیز کی معاملے کی غیر جانبدارانہ ہم لوگ رپورٹنگ میں، یہ ہمارا فرض ہے میرے خیال میں، انڈسٹری کا حصہ ہیں ہم لوگ، ہمارے باپ دادا کا اسٹیک ہے، ہم لوگوں کو درست بات کرنی چاہیے، اور اس میں کسی نہ کسی حد تک وہ اسماعیل صاحب ہیں، آپ ہیں، اور بہت سارے دوست اور ہیں جو اپنی بات کرتے ہیں۔ ہمیں، میں کس کس کا نام دوں، کچھ لوگ ایسا بھی ہے کہ جو خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی معلومات شاید اس طرح سے، ہمیں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں بہت سارے لوگ ہیں جو حق بات کر رہے ہیں، اور مجھے اگر کہ یا ہمیں کوئی گالی دے کے بھی یا برا بھلا کہہ کے بھی اگر اس کا بھلا ہو جائے تو میرے خیال میں سودا مہنگا نہیں ہے۔ شاید یہ گالیاں یا یہ سخت کلامی یا یہ جو تنقید ہے یہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے اور کسی کے فائدے آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محترم، آپ نے دوسرا سوال کیا تھا کہ آپ یوٹیوب چینل جو ہے نا وہ ہمارا دیکھ رہے ہیں، تو اصل میں میرے پاس جو معلومات ہوتی ہے، جو مثبت بات ہوتی ہے، کوشش کرتا ہوں یا حقیقت پسندانہ بالکل جو میں سمجھتا ہوں اس کو شیئر کرتا ہوں، اور جو میرے علم میں بات ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو اس کے اوپر بیان کر دوں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ میں اصل میں ہم اسے وائس میسیج میں یا گروپوں میں، ہم واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کرتے تھے، جو بھی تھے وہ جب پنجاب گورنمنٹ کے نمائندے ہمارے پاس آئے تھے کہ انہوں نے جو پیسٹی سائڈ کے حوالے سے میری کوئی 5-5.5 منٹ کی جو وائس تھی انہوں نے مجھے دی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں بولا کہ بھائی ہمارے جو نمائندے آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں آئے، پھر وہاں انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایک یوٹیوب چینل بنا لیں، اس کے اوپر آپ کی یہ جو ہے نا ریکارڈ میں رہتا ہے، اور واٹس ایپ پہ تو آپ ہفتے میں 2 ہفتے میں، یہ 3 ہفتے میں رکھ سکتے ہیں، 1 ماہ میں رکھ لیں گے، اس کے بعد یہ پھر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس سے فائدہ ہوگا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ زمیندار کو اویئرنیس ملے گی، ملر کو بھی ملے گی، آڑتیے کو بھی جب بھی کچھ چیز دیکھنا چاہے ان کو سب کو معلومات مل جائے گی۔ تو پھر انہوں نے میرا ذہن بنایا، پھر اسی دن سے پھر میں نے پھر یہ فیصلہ کیا چلے ٹھیک ہے یار، تو اگر کوئی علم کی بات ہے کسی تک پہنچ جائے تو ہم تو اس کو کوشش کریں گے، ہم اپنے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو اور تو اتنا کو خاص اس کے اوپر مقصد نہیں تھا بنانے کا، تو گیا دعا کرنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، اللہ فضل کرے۔ اگر کوئی ایسی معلومات آپ کے پاس ہوتی ہے تو وہ مجھے شیئر کر دیا کرو، میں انشاءاللہ اس کو بھی ساتھ ایڈ کر دیا کروں گا انشاءاللہ۔ اور بھی بقایا کہ دوست جتنے بھی ہیں سبھی کے سبھی، جتنی بھی کو کسی کے پاس معلومات ہو تو میں انشاءاللہ اس کو یوٹیوب کے اوپر بھی انشاءاللہ اس کو نشر کروں گا۔ اور دوسرا میں نے انشاءاللہ کچھ ڈاکومنٹری بنانی ہے۔ سب سے پہلے یہی تھا میرا کہ میں نوکر جا کے پوری مل کا وزٹ کر کے اور نئے یونٹ جو بنے ہیں اس کی ایک تو معلومات میں نے شیئر کرنی ہے، دوسرا انشاءاللہ
جو بھی اس کے رزلٹ آئیں گے وہ، اور تیسرا کوئی ایک ڈاکومنٹری بنائیں گے انشاءاللہ، اس کو بھی میں نے نا شیئر کرنا ہے۔ بقایا بھی دوست جتنے بھی ہیں نا سب کے انشاءاللہ دوستوں کی ملوں پہ جا کے وہاں سے جو سیلے کا طریقہ کار اور سٹیم کا طریقہ کار بنانے کا اور کچے کا، یہ چیزیں ساری انشاءاللہ نا ابھی اس میں شیئر کریں گے۔ تو آج میں کاموکی میں تھا اس وقت، تو وہاں بھی میں نے کافی سارا ماشاءاللہ وہ دیکھا ہے آج۔ برکب کام چل رہے ہیں ٹک ٹک، باقاعدہ دعاؤں میں یاد رکھنا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ جی محترم، یہ آپ نے ملاحظہ فرمائی، یہ ہماری رائے اور یہ ہمارے دوست ہیں جتنے بھی۔ تو مارکیٹ اس وقت یقیناً دباؤ کا شکار ہے، کافی دباؤ ہے مارکیٹ میں، اور بیچنے والے اس وقت مارکیٹ میں آ گئے ہیں اور کافی سارے بقوال زیادہ ہیں، خریدار کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ رحمت کرے، کھانے والی چیز ہے۔ تو میں پھر آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جس وقت کوئی بھی خریدار آ جائے تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے، اس کو دروازے سے جانے نہ دیں، تھوڑا بہت کمپرومائز کر کے مال دینا چاہیے، زیادہ نہ بیچیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بیچتے رہنا چاہیے۔ تو یہ چیز پہ اگر آپ فوکس کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں آپ کی طرف آئیں گی کہ یہ ہمارا گاہک آیا ہے، ہم اس کو نا خالی نہیں موڑنا، اس کو دے کے جانا ہے، یہ اللہ کی رحمت بن کے آتا ہے۔ تو بقایا دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ٹھیک ہے، مارکیٹ میں کریکشن ضرور ہے، تو دباؤ صرف اس چیز کا ہے کہ جب گاہک ہوتا ہے تو وہ اس وقت مال نہیں بیچ رہے، اب گاہک پیچھے ہٹ گیا ہے یا اس کا وارہ بالکل نہیں بن رہا، تو اب یہ مندہ کی راند لگا رہے ہیں، جبکہ مندہ نہیں ہے، یہ وہی اثر ریٹ کی طرف آ رہے ہیں۔ مندہ نہیں ہے، یہ اثر ریٹ جو اس کے بنتے ہیں اس ریٹ پہ آ جائیں گے، وہاں یہاں ٹریڈ پھر کھل کے ہوگی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقال العثار العظام